ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اتفاق اور اتحاد اللہ تعالی جل جلالہ کے نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے، اور اتفاق اتحاد ایک قوت ہے. بہت سارے امت کے مسائل ایسے ہیں کہ وہ اتحاد کے بغیر، اتفاق کے بغیر، اجتماعیت کے بغیر، وحدت کے بغیر اس کا حل ممکن ہی نہیں. وہ امور ایسے ہیں کہ اجتماعیت کے ساتھ ہی حل ہوں گی، اور اختلاف، انتشار، تفرقہ بازی، پارٹی بازی، یہ امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے تباہ کن ہے، بے شمار نقصانات ہیں. جب مسلمانوں کے مابین اختلافات اور تفرقہ بازی، پارٹی بازی ہو تو لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں. اس ماحول کی وجہ سے دین سے متنفر ہوتے ہیں، دین بیزار بن جاتے ہیں، اور اختلافات کی وجہ سے جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں ان کو بہترین موقع ہاتھ آتے ہیں، وہ اپنے بور عزائم کی تکمیل میں مشغول رہتے ہیں. مسلمان آپس میں دست و گریبان ہوتے ہیں، اور دشمن ہمارے سرحدات پر بھی، ملکی سرحدات، نظریاتی سرحدات، اور ہمارے جو نوجوان نسل ہے اور ہمارے عام مسلمان بھائی ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، جتنے بھی میدان ہے، ہمارا معاشرہ ہے، اس پر ان کا یلغار ہوتا ہے، اور وہ بڑی آزادی کے ساتھ اس پہ حملہ ور ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، ہم آپس میں مشغول رہتے ہیں. تو یہ نحوست ہوتی، اختلاف کی، کہ ہم مسلمان مشغول رہتے، آپس میں دست و گریبان ہوتے ہیں، اور دشمن کو موقع ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمیشہ سے دشمن کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے صفوں کے مابین پوٹ ڈالی جائے، اور کسی طریقے سے مسلمانوں میں مختلف عنوانات سے اس کو تقسیم کیا جائے. اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں کے جو بہترین صلاحیتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف صرف ہوتی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بہترین صلاحیتیں دی ہے،
وہ بہت کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ سب صلاحیتیں ایک دوسرے کے خلاف صرف ہوتی. یہ اختلاف کی نحوست ہوتی، بے برکتی ہوتی. مسئلہ ہوتا ہے اولا غیر اولا کا، لیکن اس اولا غیر اولا کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس اولا غیر اولا کے اختلاف کو اتنا بڑھایا جاتا ہے، اتنا اٹھایا جاتا ہے، اتنی ہوا دی جاتی ہے اس کو کہ اس مسئلے کی بنیاد پہ صریح محرمات کا ارتکاب ہوتا ہے. صریح محرمات کا ارتکاب ہوتا ہے. غیبت، جھوٹ، پروپیگنڈا، بہتان اور بدزبانی، بدگمانی، یہ وہ چیزیں ہیں اور یہ وہ محرمات ہے کہ کسی نبی کی شریعت میں اس کی اجازت نہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے بعض مسائل ہمارے ایسے ہیں کہ اختلافی مسائل ہے، ائمہ اربعہ کے اختلاف ہے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک رائے ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کی دوسری رائے ہے، اور بعض ہمارے ایسے اتفاقی مسائل ہیں، عقائد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں اختلاف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کبھی اختلاف نہیں رہا، عقیدہ ہے. عقائد تو ایک ہی ہوتے ہیں، عقائد حقائق ہوتے ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہوتا. تو اسی طرح یہ ایسی محرمات ہے کہ اس میں کبھی اختلاف نہیں رہا. یہ ہر زمانے میں حرام ہے. جھوٹ ہے، حرام ہے، خواہ وہ نوح علیہ السلام کی امت ہے اس کے لیے بھی حرام ہے، خواہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے، سب کے لیے حرام. وہ محرمات جو تمام ادیان میں اور تمام شریعتوں میں وہ حرام، وہ اس کا ارتکاب ہو رہا ہے. اور مسئلہ کیا ہے؟ اولا غیر اولا کے اختلاف ہے. اس میں اس قدر شدت ہے اور اس قدر آپس میں حدود سے تجاوز ہو گئی کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جا رہا ہے، بدگمانی ہو رہی ہے کسی کے خلاف، پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. اور یہ اختلافات یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ ایک اولا اور غیر اولا کی مسئلے کی جیت کا مسئلہ ہے کہ کون ہار رہا ہے اور کون جیت رہا ہے. تو اس کی بنیاد پہ کتنا نقصان ہم کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو اختلاف اور تفرقہ ہوتا ہے یہ اس کی بہت نحوست ہے، بے شمار نقصانات ہیں امت کو، اور بہت بے برکتی ہے. کچھ جو ہماری امت کے درمیان جو اختلافات ہے یا مسلمان آپس میں جو لڑائی جھگڑوں کا شکار ہے، بعض چیزیں تو ایسے ہیں کہ وہ تو عام انفرادی طور پہ لوگ لڑتے ہیں، مال پہ لڑتے ہیں، جائیداد پہ لڑتے ہیں، منصب پہ لڑتے ہیں، قومیت پہ لڑتے ہیں، لسانی جنگیں ہوتے ہیں، عام جاہلیت کی چیزیں ہوتی ہیں. بعض امت کے جو مسلمانوں کے آپس میں اختلافات کی ایک وجہ، آپس میں لڑائی جھگڑوں کی ایک وجہ، وہ تو اس نوعیت کی چیز ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے. ایک قسم کے اختلافات وہ ہے کہ جو دینی محنتوں سے وابستہ لوگ ہیں، جو دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کے درمیان، ایسی جماعتوں کے درمیان، ایسی جمعیتوں کے درمیان، ایسے لوگوں کے درمیان اس میں کافی اختلافات ہیں. آپ سب احباب کا مشاہدہ ہے، دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بہت خطرناک ہے. کیونکہ یہی لوگ تو میدان کے ہیں، یہ تو میدان میں ہے، اور یہی لوگ دین کی محنت کر رہے ہیں. انہوں نے جان، مال، وقت دین کے لیے دیا ہے اور اس اپنے اوقات کو فارغ کیا ہے.
تو یہ ان کی جو صلاحیت ہے، ان کی جو اوقات ہے، یہ تو سرمایہ ہے، لیکن یہ سرمایہ بجائے اس کے کہ دشمن کے خلاف، دشمن کے منصوبوں کے خلاف صرف ہو، وہ ایک دوسرے کے خلاف صرف ہوتا. تو اگر دیکھا جائے پوری جو اختلافات ہیں، جتنی اس نوعی کے اختلافات جو دینی جماعتوں میں اختلاف ہے، اگر دیکھا جائے تو وہ اس کی بنیاد 4 باتیں ہیں. عموماً وہ اختلافات کا، تمام اختلافات کا جو مرکز ہے وہ 4 چیزیں ہیں، 4 باتیں ہیں کہ وہیں سے یہ اختلافات شروع ہوتے ہیں. تمام جیسے کہ 4 دروازے ہیں جہاں سے سارے اختلافات اندر آتے ہیں. اگر ان دروازوں کو بند کیا جائے تو یہ سارے جو دینی جماعتوں میں اختلافات یہ ختم ہو جائیں گے. اس میں پہلی بات جو ہے، پہلا دروازہ اختلاف کا جو ہے وہ ہے توحید کے پردے میں توہین. توحید کے پردے میں توہین. آپ دیکھیں توحید تو ایسا عقیدہ ہے کہ اس میں اس کا انکار کرنا، اس میں اختلاف کرنا، اس میں دوسری رائے، یہ کفر ہے. اس میں اس کی بنیاد پہ تقسیم ہونا تو بالکل سمجھ میں نہیں آتا. جہاں اختلاف شروع ہوتا ہے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پڑتا ہے اور لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، وہ توہین سے ہوتا ہے. تو توحید کے پردے میں توہین کی وجہ سے بے شمار لڑائی جھگڑے، اختلافات یہ شروع ہوتے ہیں، یہ پیدا ہوتے ہیں. عنوان توحید کا ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو دروس ہوتے ہیں یا ہمارے جو بیانات ہوتے ہیں یا تحریر ہوتا ہے یا کوئی جلسہ ہوتا ہے اس عنوان سے، تو کبھی ہم سے خطا یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عظمت اور بڑائی اور کبریائی، اس کی جلال اور اس کی صفات یہ لوگوں کو بیان کرے، اور لوگوں کی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی وحدانیت آئے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر غیر متزلزل یقین نصیب ہو، مضبوط ایمان، راسخ ایمان وہ معاشرے میں پیدا ہو، اس کی محنت کی جائے. اس کے بجائے یہ ہوتا ہے کہ ہم اہل اللہ، اکابر، صلحاء امت جنہوں نے بہت کام کیا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں توحید کا علم بلند کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے دین کی، نسلوں کی دین کی حفاظت ہوتی، ان کے گریبان میں ہم ہاتھ ڈالتے ہیں، اس کو ہم گھسیٹتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ ان کے ہزاروں لوگ ہیں معتقدین ہوتے ہیں. جب اہل اللہ کو بے شک بعض کے لوگ خرافات کرتے ہیں اور بعض آپ دیکھتے ہیں شرک حد تک مبتلا ہوتے ہیں اس عنوان سے، لیکن اس میں اس کا کیا جرم ہے، اس کا کیا قصور ہے اس بیچارے. یہ تو بعض کی جو لوگ ہیں اس کی غلطیاں ہے. تو لیکن ہم چونکہ اتنا اس میں ہم سے یہ خطا ہو جاتی ہے کہ توحید کا درس وہ تو تھوڑا سا ہوتا ہے جیسا کہ آٹے میں نمک کے برابر، اور توہین پورا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر جب ہم درست بات کرتے ہیں اس کو بھی سننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، وہ نہیں سنتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو طرز کلام ہے، طرز تعبیر ہے، انداز بیان ہے، وہ اسی طرح ہے کہ وہ ہضم ہی نہیں ہو رہا ہے ان سے. وہ اسی طرح کی، اگر ہمارے مقصد یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ شرک سے لوگ بچے، بدعت سے بچے، خرافات سے بچے، تو پھر ہم جو قرآن کی تعبیر ہے اس کو ہم اپنائیں. اس جیسا کہ قرآن مجید کی تعبیر وہ کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں. قرآن مجید کا ایک صفحہ آپ دیکھیں، ایک کیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے، کیسے اللہ تعالیٰ جل کی توحید بیان کرتے، اور لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیے شاعر کی تعظیم کے بارے میں الگ بتاتے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تو یہ بھی فرماتے اگر ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات ذکر کیے، اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس کی بنیاد پہ آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو عیسائی ہے بہت ایک بڑی تعداد میں، تو وہ شرک فی الذات کرتے ہیں، مختلف عقائد عقیدے ہیں ان کے،
لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس وجہ سے کہ اس کی عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بہت سارے لوگ شرک میں مبتلا ہے، اس کی جو مقام نبوت ہے، اس کا جو حقیقی مقام ہے اس سے گرایا نہیں، پورا مقام ہے اس کے جو معجزات ہے سب بتائیں. تو دیکھیں تو انبیاء، اولیاء اللہ، صلحاء، سب کو جو مقام ہے وہی مقام دینا چاہیے عزت کا. شاعر اللہ کی جو تعظیم ہے وہی تعظیم ہو، ادب و احترام ہو، لیکن یہی پھر اس کے بعد محنت ہو کہ کسی طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت آ جائے. تو دیکھیں بہت سارے جو ایک دروازہ ہے اختلافات کا، وہ کیا ہے؟ توحید کے پردے میں توہین. دوسرا دروازہ اگر اس کو بند کیا جائے، یعنی توحید کے پردے میں اور توحید کی آڑ میں توہین نہ ہو، تو یہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. دوسرا جو دروازہ ہے اختلافات کا، جہاں سے اختلافات شروع ہوتے ہیں، وہ ہے عقیدت اور محبت کے پردے میں شرکی عقائد اور اعمال. عقیدت اور محبت کے پردے میں شرکی عقائد اور اعمال. دیکھیں عقیدت جو ہے، ادب و احترام جو ہے، یہ تو مطلوب ہے، مقصود ہے. جتنے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. صفا مروہ پہاڑی ہے، جو گئے ہیں سب دیکھے اور معلوم ہے، سب کے علم میں، گئے نہیں ہے پھر بھی اس کو پتہ ہے کہ پہاڑی ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وہاں دوڑ لگائی ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ شاعر میں سے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ شاعر اللہ میں سے، وہ شاعر اللہ میں سے ہے. تو دیکھیں شاعر اللہ کی تعظیم کے بارے میں بتایا. جتنی بھی چیزیں ہیں جس کی نسبت اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، اہل اللہ، اولیاء اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، یہ جتنی بھی اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے ان کی، وہ سب شاعر اللہ ہے. تو شاعر اللہ کے ساتھ اس کی محبت، عقیدت، یہ تو جزء ایمان ہوتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت یہ تو شرط ایمان ہے. لیکن اس عقیدت اور محبت میں جب افراد شروع ہو جاتا ہے تو پھر کہاں چلا جاتا ہے؟ تو عیسائیوں نے افراد کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ. تو پھر یہ چیز شروع ہو جاتی. تو عقیدت اور محبت میں یہ معاملہ ہے کہ اس میں انسان سے غلو ہو جاتا ہے. اس غلو کی وجہ سے کبھی خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس عقیدت کی وجہ سے کبھی کبھی لوگ شریعت کی حدود سے نکل جاتے ہیں. ادب مطلوب ہے، لیکن ایسا تو نہ ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم کی نافرمانی ہو. جو انتہائی تعظیمی اعمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. سجدہ ہے، رکوع ہے، نظر ہے، قسم ہے، یہ تو غیر اللہ کے نام ناجائز ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. ابھی تعظیم کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ اس طرح کے کام کرنا تو کبھی کبھی شرک ہوتا ہے اور کبھی خرافات ہوتا ہے اور حدود سے تجاوز ہوتی. تو عقیدت اور محبت اس سے اختلاف پیدا نہیں ہوتا، اس سے لڑائی جھگڑے پیدا نہیں ہوتی، اس میں تو سب کا اتفاق ہے. لیکن عقیدت اور محبت کے پردے میں جب شرکی عقائد، اعمال، خرافات شروع ہو جاتے ہیں، وہاں سے پھر اختلاف شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس دروازے کو بند کرنی چاہیے. عقیدت اور محبت اپنی جگہ ہو، عقیدت اور محبت کے پردے میں شرکی عقائد اور اعمال میں. تیسرا جو دروازہ ہے جہاں سے اختلافات شروع ہوتے ہیں، وہ ہے دین کی کسی بھی شعبے کو تقابلی انداز میں بیان کرنا، پیش کرنا. اس سے بہت سارے غلط فہمیاں، انتشار، خلفشار اور آپس میں لڑائی جھگڑے یہ شروع ہوتے ہیں. خاصے دیندار لوگ ہوتے ہیں اس میں شروع ہوتے ہیں کہ دین کے مختلف محنت ہے، مختلف محاذ ہے، کام کرتے ہیں لوگ. ابھی اس محنتوں میں اگر ہم اس کو مقابلے میں پیش کریں، دین کی جتنے بھی شعبے ہیں ہم مقابلے میں پیش کریں تو، اور دوسری کی جو محنت ہے ہم اس کی نفی کریں، اور اس کو ہم یا جس میں کام کرنے والے ہیں اس کو ہم یہ سمجھیں کہ گویا کہ اپنے اوقات کی ضیاع ہے، اوقات ضائع کر رہے ہیں،
تو ظاہر بات ہے وہ دوسری کے خلاف پھر یہی کہیں گے. تو اس دروازے کو بند کرنے چاہیے کہ دین کے کوئی بھی شعبہ دوسرے شعبے کے نہ بدل ہے نہ مقابل ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو ایسے تعبیر سے، ایسے بیان سے، ایسے انداز تعبیر اپنائیں کہ گویا کہ دین کے ایک شعبے کو دوسرے شعبے کے مقابلے کھڑا کریں. تو دیکھیے بہت سارے اختلافات جو شروع ہوتے ہیں وہ اس سے شروع ہوتے ہیں کہ دین کے شعبے اس کو کبھی تو ہم پورا دین سمجھنے لگتے ہیں. دین کا کوئی ایک شعبہ ہوتا ہے اس کو پورا دین ہم سمجھنے لگتے ہیں. تو اس سے ہمارے بہت سارے جو مسائل آپ دیکھیں، بہت سارے مسائلوں کے جو مرکز ہے اور جہاں سے یہ اختلافات شروع ہوتے ہیں وہی ہوتا ہے کہ تو اس وجہ سے اگر ہم اس کو بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہے کہ دین کی کسی بھی شعبے کو ہم تقابلی انداز میں پیش نہ کریں، دین کی کسی شعبے کو تقابلی انداز میں بیان نہ کریں. دین کے جتنی بھی شعبے ہیں کوئی شعبہ دوسرے شعبے کے اندر بدل ہے نہ مقابل ہے. ہمارے مشائخ اکابر اس کے ایک بہترین، ایک آسان، عام فہم مثال بیان کرتے ہیں کہ دین کے جتنی بھی شعبے ہیں اس کے مثال ایسے ہیں جیسے کہ انسان کی اعضاء ہے. انسان کی اعضاء ہے. ہاتھ کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کے جتنی ضرورت ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہاتھ یہ آنکھ کے مقابل نہیں، آنکھ کے مقابل نہیں. ہاتھ کا اپنا کام ہے، اپنا میدان ہے، اور آنکھ کا اپنا کام. آنکھ کے کام ہاتھ سے نہیں لی جا سکتے. کانوں کے اس سے ہم سنتے ہیں، وہ کام ہم زبان سے نہیں لے سکتے. تو اس وجہ سے یہ انسان کے اعضاء ہے. کوئی عضو دوسرے عضو کا کوئی مقابل نہیں، کوئی متبادل نہیں، اس کے جو جگہ ہے وہ نہیں پورا کر سکتے. اسی طرح دین کے شعبے ہیں، خواہ دعوت و تبلیغ ہے. دعوت و تبلیغ اس کا اپنا ایک فائدہ ہے کہ دین کا جو نشر و اشاعت ہے، پھیلاؤ ہے، وہ اسی کے ذریعے سے ہو. ظاہر بات ہے کہ دین کی طرف لوگوں کو بلانا اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے احکام لوگوں تک پہنچانا، اگر یہ سلسلے نہ ہوں اور یہ مسلمانوں کے معاشرے میں یہ محنت مستقل نہ ہو تو ایک فرد سے دوسری فرد، ایک محلے سے دوسرے محلے تک، ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک، ایک شہر سے دوسرے شہر تک یہ کیسے پھیلے گا دین؟ تو یہ اس شعبے کی برکات ہو. اور تعلیم و تعلم ہے، اس شعبے کی برکت سے جو نئی نسل ہے اس تک دین صحیح معنوں میں، صحیح صورت میں وہ پہنچ جاتی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے احکام سے واقفیت ہوتے ہیں، قرآن مجید کا علم ہوتا ہے، قرآن مجید کے سیکھ جاتے ہیں، احادیث مبارکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک اس کو وہ سمجھنے لگتے ہیں. اسی طرح جو فرائض ہے، واجبات ہے، یہ سب سیکھتے ہیں، اور جو حرام ہے، حلال ہے، پورا علم آتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ تعلیم و تعلم یہ ایک مستقل کام ہے، مستقل شعبہ ہے. ابھی اگر دعوت و تبلیغ کا الگ میدان ہے، تعلیم و تعلم کا اپنا میدان ہے. اسی طرح جہاد ہے، اس کا اپنا میدان ہے. کفار کی جو شان و شوکت اور جو قوت اور جو زور ہے، دبدبہ ہے، وہ اسے اللہ تعالیٰ جل جو اس کی برکت سے ختم کرتے اور مسلمانوں کے شان بلند کرتے. تو اس کا اپنا میدان ہے. جیسا کہ انسان کے اعضاء ہے مختلف، اس سے ہم کام لیتے ہیں، اسی طرح دین کے شعبے ہیں، اس کی ضرورت ہوتی. ہر جہاں بھی مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اگر وہ معاشرہ صحیح معنوں میں، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ معاشرہ آباد ہو اور اس معاشرے میں اسلام پہلے پلی، اور اس معاشرے میں اسلام کی حفاظت ہو، اسلامی مراکز کی حفاظت ہو، اور اس میں دین کی احیاء ہو، بقا ہو، نشر و اشاعت ہو، پھیلاؤ ہو، یہ ساری چیزیں جب جو دین کے تمام شعبے وہ فعال ہیں
تو بیک وقت اسلام کے لیے مختلف شعبوں کی ضرورت ہوتی. تزکیہ نفس ہے، یہ دین کا شعبہ ہے. انبیاء علیہ السلام کے جو نبوت کے اہم فرائض ہے اس میں سے جو بنیادی جو اہم فریضہ ہے وہ تزکیہ نفس ہے. یہ اس کی مستقل ضرورت ہے. انسان بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، سیکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس علم ہوتا ہے، لیکن اس کا تزکیہ نہیں ہوتا تو عمل کی توفیق نہیں ہوتی. معلوم ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے، حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، بدنظری حرام ہے، سود حرام ہے، اور اسی طرح سارے یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اتنا وہ ایمانی قوت نہیں ہے کہ اس سے بچ جائے. اتنی تقوی نہیں ہے اس کے دل میں، خشیت الہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمت نہیں ہے کہ ان جرائم سے ان سے اپنے آپ کو بچائیں. تو ظاہر بات ہے کہ اگر علم ہے لیکن اس میں اتنی ایمانی قوت نہیں ہے، ایمان کی طاقت نہیں ہے کہ ان معصیات اور ان گناہوں سے بچ جائے، تو اس میں پہلے انسان کی یہی علم انسان حجت بن جاتی. تو اخلاص اور الہیت یہ ساری چیزیں جب انسان کا تزکیہ ہوا ہو تو اس کے بعد ہی ممکن ہوتا ہے. اور تزکیہ یہی جو تصوف ہوتا ہے یہی راہ ہے اس کی کہ انسان کی تزکیہ ہو جائے، یہ اس سے مقصود ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ الگ کام ہے، تو دیکھیں یہ مستقل محنت ہے. تو یہ جو مختلف میدانوں میں ہمارے جو علماء کرام ہے، غیر علماء کرام ہے، دیندار ہے، جو اس میدانوں میں کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یہ ایک ہی دین کے مختلف شعبے ہیں، مختلف محنت ہیں، اس میں وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. تو ابھی اگر ہر کوئی یہ کہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، جس محنت سے میں وابستہ ہوں، یہی کام ہے، یہی دین ہے، اور باقی لوگ جو ہے وہ ویسے لگے ہیں، وہ فضول ہے، تو ظاہر بات ہے وہ دوسرے پر یہی فتوی لگائیں گے، تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو ہم رکاوٹ نہ بنیں. اگر معاون بن سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، اگر معاون نہیں بن سکتے، اپنے شعبے کی مشغولیت بہت زیادہ ہے، تو دعا تو کر سکتے ہیں اس کے لیے، دل میں خیر خواہی تو ہو سکتی ہے اس کے لیے، دعا گو تو رہ سکتے ہیں اس کے لیے. تو اس وجہ سے دین کے کسی شعبے کو تقابلی انداز میں پیش نہ کرنا، بیان نہ کرنا، یہ اتحاد کے لیے بہت اہم ہے، اور اس سے اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے. اور اگر دین کی کسی شعبے کو ہم تقابلی انداز میں پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت سارے اختلافات، بہت سارے غلط فہمیاں یہ شروع ہوتے ہیں. چوتھی چیز وہ جہاں سے اختلافات شروع ہوتے ہیں وہ ہے تحقیق کے پردے میں تنقیص اور خودرائی. تحقیق کے پردے میں تنقیص اور خودرائی. ہمارے بہت سارے مسائل آپ دیکھیں، علماء کرام خصوصاً اس کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ مسائل میں اختلاف رائے کی وجہ سے اس سے تفرقہ بازی نہیں شروع ہوتی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک سینکڑوں مسائل میں اختلاف ہے، احناف اور شافعی کی. اسی طرح ہمارے حنابلہ کے ساتھ اختلاف ہے، مالکیہ کے ساتھ اختلاف ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ احناف اور شافعی آپس میں لڑ رہے ہیں؟ کبھی سنا ہے کہ وہ مالکیہ اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں؟ یہ تو ہمیشہ سے رہ رہے ہیں اور بڑی محبت سے رہ رہے ہیں، بڑے ایک دوسرے کی عزت و احترام ہے، کیونکہ وہ اس میں خودرائی نہیں، تنقیص نہیں. خودرائی کی وجہ سے انسان جب اپنے رائے کو اتنا اس کو بلند سمجھتے ہیں، اتنا عزیز اور محبوب سمجھتے ہیں، اتنا حرف آخر سمجھتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میری جو رائے ہے اس کے خلاف جس کی بھی رائے ہو وہ کیا ہے، گویا کہ اس نے قرآن کے خلاف رائے قائم کی. اپنے رائے کو قرآن کا درجہ دینا، اپنے رائے کو حدیث کا درجہ دینا، تو یہ آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے. تو اس کی بنیاد پہ بہت سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں.
بہت سارے اختلافات تنقیص کی وجہ سے، پھر دوسری کی رائے، جب رائے کے خلاف دوسری رائے آ جاتی ہے تو پھر ہم اس کو معاف نہیں کرتے، گویا کہ وہ دشمن ہو گیا ہمارا. اولا غیر اولا کے اختلاف ہوتے ہیں، رائے میں اختلاف ہے، اس کو ہم کافر کو برداشت کرتے، اس کو برداشت نہیں کرتے. تو اس وجہ سے یہ ایک بڑی وجہ ہے. آپ علماء کرام ہیں وہ سے پوچھی، معلوم کر لیں ان سے کہ یہ جو ہمارا اختلاف ہے رفع دین کا، یہ کوئی جائز اور ناجائز کے اختلاف نہیں ہے، اولا غیر اولا کے اختلاف. لیکن اس کے بنیاد پہ اگر کوئی آپ کی قریب میں کوئی رفع دین کرے، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا جرم کیا انہوں نے، کیونکہ فضا ایسی بن گئی. تو اسی طرح بہت سارے اختلافات. تو تحقیق کے پردے میں اگر تنقیص نہ ہو اور خودرائی نہ ہو تو پھر اس سے اختلافات پیدا نہیں ہوتے. بے شک بہت سارے مسائل میں اختلاف، لیکن ان مسائل کی وجہ سے جماعتیں نہیں بن جاتی، ان مسائل کی وجہ سے تفرقہ نہیں پھیلتی، ان مسائل کی وجہ سے امت تقسیم نہیں ہوتی. لیکن جب یہ جو اختلاف، جہاں سے جو بیج ہے اختلاف کا، وہ یہ ہے کہ تنقیص اور خودرائی، اس سے پھر شروع ہو جاتا ہے. تو تحقیق کے پردے میں تنقیص اور خودرائی سے بچنا، کہ ہم تحقیق کریں، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے. قیامت تک مسائل، یہ نئے نئے مسائل آئیں گے، علماء کرام اس میں تحقیق کریں گے، لیکن اس تحقیق کی بنیاد پہ تنقیص نہ ہو، خودرائی نہ ہو، بس اپنے رائے کو رائے کی حد تک رکھا جائے، تو اس سے پھر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہاں ایک اور ضروری بات عرض کروں کہ اس تحقیق کے نام پر قرآن اور حدیث کے روشنی میں تحقیق، قرآن اور حدیث کی روشنی میں تحقیق، اس نام پہ اسلام پر بہت حملے بھی ہوتے ہیں. اس عنوان سے اسلام کی بنیادوں کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے. یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، خاص کر اس دور کا ایک فتنہ ہے کہ عنوان تو ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں تحقیق ہے، اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھیں، حدیث مبارک کے ساتھ ہے، اور اس میں اپنے رائے کے اظہار کر رہے ہیں، تو ایک دوسرے کی رائے کی تو قدر کرنی چاہیے، احترام کرنی چاہیے. تو ہم کیوں اس کے رائے کو نہ سنیں؟ اس بنیاد پہ ہزاروں فتنے اٹھ رہے ہیں. تو دیکھیں، تحقیق بالکل یہ تا قیامت اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن اس میں دو باتیں ایسے ہیں کہ اس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے اور لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ تحقیق کا میدان کیا ہے. ظاہر بات ہے، آج اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں کہ نماز جو ہے یہ اس کا کیا معنی ہے، نئی تشریح قائم کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ لسان العرب نے یہ لکھا ہے، ابن فارس نے یہ لکھا ہے، تاج نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، اس کو کسی نے دعا لکھا ہے. ابھی وہ اپنے تشریحات قائم شروع کرتے. اس وقت بت پرستی تھی، تو اس بنیاد پہ یہ کیا ہوا، یہ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکایا، بس ابھی ضرورت نہیں، بھی دعا کرو. تو دیکھیں، لغات کی کتابیں رکھی ہوگی، قرآن سامنے رکھا ہوگا، حدیث مبارکہ وہ سامنے ہوگی، اس سے استدلال کر کے استدلال نہیں ہوگی، وہ اس کے بہانے حملہ ہوگا اسلام پر، اس پر حملہ ہوگا. تو ظاہر بات ہے، اگر اس طرح کل اختیار دیا جائے کہ بس ہر کوئی اس میں قرآن و حدیث کی روشنی کے عنوان سے تحقیق کا دروازہ کھولے، تو یہ تو تحقیق کا دروازہ نہیں، یہ فتنوں کا دروازہ کھولا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اس کی اجازت ہو تو آپ کس کی حفاظت کریں گے؟ حج کی نئی تعبیر ہوگی. حج کا جو 1400 سال امت متفق ہے ایک معنی پر، ایک مقصد پر، مراد پر، کہ اسی کام کے لیے یہ لفظ ہے. دوسرا جامہ پہنائیں گے اس کو، وہ دوسرے نقشے قائم کریں گے کہ حج اس کو کہتے ہیں، وہ کہیں گے کہ جہاد اس کو کہتے ہیں. ایک تعبیر وہ ہے کہ 1400 سال جہاد کس کو کہا جاتا ہے، وہ اس کا نیا نام کوئی معنی پہنائیں گے، کس کو کہیں گے.
یہ تو نماز کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. کل کوئی اٹھے گا کہ میں ختم نبوت کے خاتم النبیین میں تحقیق کرتا ہوں کہ خاتم ہے، خاتم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو قیدیانیت ہے اسی سے تو پہلے معاملہ، یہی تو ان کے دلائل ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہ کس عنوان سے اس پہ حملہ ہوتا ہے دین پہ. یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو کالج، یونیورسٹی، اسکول وغیرہ میں پڑھتے ہیں، کیونکہ اسی گیٹ پہ ہزاروں فتنے آتے ہیں اور ہمارے جو مسلمان بچے ہیں اور نوجوان نسل ہے اس کے ذہن کو خراب کرتے ہیں اور کفر و الحاد پلاتے ہیں. تو دیکھیں عنوان یہی ہوتا ہے، اور لیکن اس عنوان کی بنیاد پہ حملہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس میں عموماً ہم سے خطا ہو جاتی ہے کہ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ تحقیق ایسے ہے کہ بس جو بھی جس جگہ تحقیق کرنا چاہیے آزادی نہیں. بعض ہمارے دین اسلام کے وہ مسائل ہیں جس کو قطعیات کہتے ہیں، وہ مسائل جو مسلمہ، جس کی متفقہ مسائل ہے، پوری امت مسلمہ 1400 سال اس پہ علماء متفق ہے، وہ اس کے معنی پر متفق ہے، اس کی تشریح پر متفق ہے. 1400 سال ہو گئے، ہر دور میں لاکھوں علماء، صلحاء، اتقیاء یہ سب متفق رہے. آج 1400 سال بعد کوئی استین چڑھائے بیٹھے اور تحقیق کرنے لگے کہ بس میں ابھی تحقیق کرتا ہوں اور میں کوئی نیا محقق آیا ہوں، میں دین لوگ پورا قافلہ گزرا ہے، لاکھوں کروڑوں علماء گزرے ہیں، یہ کوئی نہیں سمجھا، میں سمجھنے لگا ہوں. تو اس عنوان سے آپ دیکھیں اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، وہ اس کی شکار ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ وہ تحقیق کر رہے ہیں، آپ کیوں اس کو ملامت کر رہے ہیں. تو دیکھیں تحقیق کے لیے میدان ہے. تحقیق کا میدان کیا ہے؟ وہ سمجھنے کے. تحقیق کا جو میدان ہے جہاں تحقیق کی ہمیں اجازت ہے، ان جگہوں میں تحقیق کی اجازت نہیں. کوئی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں تحقیق شروع کر تو کفر ہے، ابھی تک اس میں ایمان نہیں ہے، اس کا ضروریات دین ہے اس میں وہ تحقیق شروع کر لے. امہات العقائد ہے، وہ رسالت اس پہ آخرت پر تحقیق شروع کر لے. تو یہ تو وہ بنیادی عقائد ہے کہ اس میں شک بھی کفر ہے. تو اس وجہ سے وہ اس راستے سے حملہ کرتے ہیں اسلام کی بنیادی چیزوں پر. تو دیکھیں اس کی جو میدان ہے وہ میدان ہے وہ فروعی مسائل، یعنی جو جہاں تحقیق کریں گی، تحقیق کا میدان جو ہے وہ مسائل ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے درمیان، اس میں علماء کے درمیان اختلاف. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں بھی دو رائے چلی، تابعین کے زمانے میں بھی، تبع تابعین کے زمانے میں بھی، یہ پورا دور اس میں دو رائے تھی. وہ مسائل ایسے ہیں کہ اس میں پھر دو رائے دی جا اور کوئی رائے دے سکتے ہیں. وہ میدان ایک یہ. دوسرا جو جدید فقہی مسائل، جدید فقہی مسائل میں اس میں علماء کرام کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، تحقیقات مختلف ہو سکتے ہیں، اس میں دو رائے ہو سکتی. تو یہ میدان ہے، قطعی میدان نہیں جو جس پر امت مسلمہ متفق ہے. آج کوئی اس میں تحقیق کرنا چاہے تو یہ تحقیق نہیں کرنا چاہتے. یہ یقین جانے یہ بڑی مکاری کے ساتھ، عیاری کے ساتھ، چلاکی کے ساتھ یہ اسلام پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. یہ حملہ ہے، ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ حملہ ہے، تحقیق ہے. تو یہ حملہ ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی ایک دوسری بات ہے، وہ بھی بہت اہم ہے سمجھ لیں کہ میدان تحقیق کا میدان کیا ہے. تو تحقیق کا میدان ایک تو یہ مسائل، ایک جدید فقہی مسائل، یہ میدان. اور دوسرا تحقیق کون کرے، یہ اہم ہے. تحقیق کون کرے؟ تحقیق کے لیے اہلیت شرط ہے. تحقیق کے لیے اہلیت شرط ہے. آپ اندازہ لگائیں، اگر دنیا میں جو دنیا کے شعبے ہیں اس میں چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اہلیت ہو. اس کے لیے بھی کیا سمجھتے ہیں؟ اہلیت سمجھتے ہیں کہ اہلیت ضروری ہے. اس کے بغیر ہم اعتماد نہیں کرتے جب تک وہ پورا جو اس کا جو نصاب ہے وہ پورا نہیں کیا. اگر کسی نے ایک دو جماعت تعلیم کی ہو، ایک دو جماعت، اور کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس انہوں نے کتاب پڑھی ہے، آج کل تو نیٹ ہے، نیٹ پہ مطالعے کی ہے، کچھ ویڈیو بھی دیکھی ہے، اور وہ ڈائریکٹ وہاں سے آ کے ایک اسپتال میں آ رہے ہیں
اسپتال میں آیا اور وہ کہتے ہیں یا خود اسپتال کھولا یا کوئی کلینک کھولا کہ وہ پیر کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے آپریشن کرنے لگے کہ میں دل کے آپریشن کرتا ہوں. یہ پورے مجمع میں ہزاروں کا مجمع ہے, کوئی ایک بھی اپنا مریض اسی طرح کے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے کہ انہوں نے کوئی پڑھا نہیں ہے, اس کے پاس کوئی باقاعدہ وہ سند نہیں ہے, اس کا تجربہ نہیں ہے, انہوں نے اس طرح ماہرین کے زیر نگرانی کام نہیں کیا ہے, آپ اپنے مریض کو اس کے پاس لے جائیں گے؟ کیوں؟ اہلیت نہیں. آپ اندازہ لگائیں, یہ چھوٹے موٹے شعبے, یہ تو چوڑے. اگر کسی نے یہ جو سائیکل ہے, موٹر سائیکل ہے, چھوٹی سی چیز ہے, اگر اس کو پڑھا ہے کہ بھئی یہ اس طرح یہ اس کا بریک ہے اور یہ اس طرح ہے, پورا اس کو پڑھا ہے, لیکن زندگی میں کبھی چلایا نہیں, موٹر سائیکل کو زندگی میں کبھی چلایا نہیں ہے انہوں نے, تو اگر آپ کو پتہ ہو کہ انہوں نے کتابیں تو پڑھی ہے موٹر سائیکل کے بارے میں, بہت جانتا ہے, 3 گھنٹے تقریر بھی کر سکتے ہیں موٹر سائیکل کی پوری, اس کی جتنی بھی فضائل ہے, اس کی جتنی بھی پرزے ہے, وہ سب اس کو پتہ ہے, لیکن انہوں نے زندگی میں ایک کلومیٹر بھی نہیں چلائی. تو یہ جو ہزاروں کا مجمع ہے, تم میں سے کوئی ایک بھی اس کے پیچھے بیٹھے گا نہیں, اس میں اہلیت نہیں ہے, اس میں کیا نہیں, اہلیت نہیں. تو موٹر سائیکل چلانے کے لیے تو ضروری ہے, انجینئر کے لیے تو وہ انجینئر ہے نہیں کہ جب تک انہوں نے اپنی اس میں جو پورے اہلیت ہے وہ پورا نہ ہو. ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے, کوئی پائلٹ بنے اس کے لیے ضروری ہے, کوئی تب جب اس کو لائسنس ملے ڈرائیور کے وہ تو ضروری ہے. زندگی کی چھوٹے موٹے ہر شعبے کے لیے ضروری ہے. جو جانوروں کے ڈاکٹر ہے اس کے لیے بھی اہلیت ضروری ہے. صرف اسلام لوارث ہے, اس کے لیے ہر کوئی استین چڑھائے وہ محقق ہے. یہ عجیب قسم کا صورتحال ہے, آج کا عجیب فتنہ ہے. ہر کوئی محقق ہے. آج کل تحقیق کے لیے جو معیار ہے وہ بھی بڑا شاندار ہے. ایک کیمرہ ہونے چاہیے سامنے, ایک کیمرہ ہو, اور ایک قرآن مجید سامنے پڑھا ہو مصحف, اور ایک جو ہے وہ احادیث کی کوئی کتاب ہو, اور بس پھر دینی بات شروع کرنے لگے. ڈاکٹر کی کوئی اس کے معاملہ ہو, صحت کا معاملہ ہو, ڈاکٹروں سے مشورہ لیتے ہیں. تعمیر کا معاملہ ہو یا کوئی دوسری انجینئر کے شعبے کی چیز ہو, وہاں سے رجوع کرتے ہیں. اور ہر کوئی پیر اسی تھوڑا سا رائے کی قدر بھی کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں کہ یہ اپنے فن کے ماہر ہے, ڈاکٹر ہے, انہیں پوری زندگی دی ہے اس فن کو, تو لوگ اس کے رائے کو ترجیح دیتے ہیں. اور کوئی ایک شعبے والا دوسرے شعبے میں کوئی اپنے ہر وقت رائے نہیں دیتے کہ اس پہ وہ کتابیں لکھنا شروع کرے. صرف دین اسلام ایسا ہے کہ ہر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ پورا جو قافلہ گزرا ہے کوئی نہیں سمجھا, میں سمجھنے لگا وہ بھی دین کو. انجینئر اٹھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھنے لگا وہ دین کو, اور کوئی دوسرا اٹھتا ہے کہ میں سمجھنے لگا وہ اس کو. تو دیکھیں یہ جو جیسا کہ یہ پورا ایک نظام ہے آج کل کے کہ باقاعدہ ایک نصاب ہوتا ہے, نظام ہوتا ہے, پورا 16 سال تعلیم کرتے ہیں, تعلیم کے بعد پھر اس شعبے میں آتے ہیں, پھر اس میں جو اسپیشلائزیشن ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد جاب میں آتے ہیں, پھر تمرین کرتے ہیں, مشق کرتے ہیں, تب کبھی کوئی اعتماد کرنے لگتا ہے. تو دین اسلام کا جو معاملہ ہے یہ تو بہت حساس ہے. کیسے آپ ایک بات ایسی کرتے کہ 100 ارب یا 1.5 ارب مسلمانوں کی آپ قیادت کرتے, یہ کوئی چھوٹی بات ہے. اور تو اس وجہ سے اس عنوان سے آج کل بہت فتنے ہیں. آپ دیکھیں نئے فتنے شروع ہوتے ہیں, نئے بات. اور ہمارے لوگ بھی ایسے ہیں, آج کل مزاج بھی ایسا ہے کہ کوئی نئی چیز اچھی لگتی, یعنی ہر چیز میں وہ کہتے کوئی نئی ایجاد ہو. وہ کہتے ہیں, ایک بات یاد آئی, اس پہ ہم آ رہے تھے اس سے جدہ سے آ رہے تھے مکہ مکرمہ, تو ہم تلبیہ پڑھتے تھے, احرام میں تھے, ٹکسی میں تھے. تو وہ بالکل جوان تھے, کوئی سعودی جوان تھے, بچے تھے. تو ہم تلبیہ پڑھ رہے تھے, تو وہ تلبیہ میں کچھ اضافی بہت سارے کلمات جو کتابوں میں کہیں بھی نہیں, کسی ایک مذہب میں بھی نہیں, وہ بھی پڑھتے تھے. تو ہم میں نے اس کو بتایا کہ آپ تھوڑا سا, آپ تو ویسی بھی آپ نے حرام ہے آپ کا, آپ تو ویسی بھی یہاں مزدوری کر رہے ہیں, ہمیں تلبیہ پڑھنے دے, بس آپ خاموش رہیں. خیر وہ بچہ تھا, وہ پھر پڑھنے لگا ساتھ. تو میں نے اس کو بتایا کہ آپ جو کہہ رہے کلمات ہے ہی نہیں, کہیں یہ کہیں بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حدیث جدید میں ہے.
حدیثی یہ حدیثی جدید میں ہے، نیا حدیث ہے، پتہ نہیں کہ کون لایا یہ حدیث. تو آج کل جدیدیت کا دور ہے، دین میں بھی فیشن اچھا لگتا ہے، دین میں بھی کوئی جدید قسم کی چیزیں مجھے لگتا ہے کہ اچھا کوئی نیا ماڈل کوئی دین ہو. تو دیکھیں یہ یہاں سے پھر ہزاروں آپ دیکھیں ہماری نوجوان نسل، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بیچاروں کو ہم نے تعلیم کے لیے میدان میں چھوڑ دیا اور پھر کچھ نہیں سمجھایا اس کو، اور پھر وہ تمام فتنوں کے شکار ہو گئے، کفر و الحاد کے. جب گھر آتے ہیں پاکستان میں تو ماشاء اللہ تعلیم ہوتا ہے، پاس ایک ڈگری ہوتا ہے، ایمان بھی وہاں چھوڑ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو تحقیق کے پردے میں ایک تو تنقیص اور خدرائی سے بچنا چاہیے، اور ایک تحقیق جو ہو وہ اہل تحقیق کرے، اور تحقیق اہل تحقیق ہو تب بھی میدان ہو جو تحقیق اس میں تحقیق ہو. تو دیکھیں پھر مسائل بھی نہیں پیدا ہوتے، پھر اختلافات بھی نہیں ہوتے، پھر فتنوں کے بھی حفاظت ہوتی. تو دیکھیں یہ 4 دروازے ایسے ہیں، آپ اندازہ لگائیں. ہمارے عمومی جو اختلافات ہیں، عام طور پہ جتنی بھی اختلافات ہیں ان کا آپ جتنا بھی غور کر لیں، بڑے بڑے جو اختلافات ہیں دینی جماعتوں کے درمیان، وہ ان 4 اس کی یا تو توحید کے پردے میں توہین سے ہوتا ہے، یا عقیدت و محبت کے پردے میں شرک کے عقائد اور اعمال سے ہوتا ہے، یا دین کی کسی شعبے میں تقابلی انداز سے پیش کرنے میں ہوتا ہے، یا تحقیق کے پردے میں تنقیص اور خدرائی سے ہوتا ہے. ان 4 اصولوں، ان باتوں سے کیا ہوتا ہے، اس سے اختلاف شروع ہوتا ہے. اور یہی 4 اصول اگر اس گیٹ اور دروازوں کو ہم نے بند کیا تو پھر یہی اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ ہے. تو میرے عزیز بھائیو دوستو، یہاں جو آپ تشریف لائے ہیں اعتکاف کے لیے، چلے والوں کی علم میں تو ہے، لیکن اعتکاف والے جو تشریف لائے ہیں یا نئے مہمان تشریف لائے ہیں، یہ یہاں کا جو نظام تربیت ہے اور یہاں کا جو پیغام ہے، دعوت فکر ہے، اس میں یہ ہے کہ یہاں اس کو سمجھایا جاتا ہے جو لوگ چلے میں ہوتے ہیں، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ تفریقہ بازی کی کیا نقصانات ہوتے ہیں. یہاں تو وقت مختصر ہوتا ہے کیونکہ مجمع زیادہ ہوتے ہیں، دیگر بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو بڑی تفصیلی نشست ہوتی. یہ جو اسی طرح کی نشستیں علماء کرام یہاں جو خانقاہ میں ہوتے ہیں، وہ 2 3 4 5 6 7 نشستوں میں اس کو ایک ساتھ مذاکرہ کر کے پوری طرح اس کو سمجھا کے اور اس کی ذہن سازی کر کے، تاکہ کسی طریقے سے اس میں اتحاد اتفاق کی اہمیت بیٹھ جائیں اور اس کے بارے میں حریص بنے، اور امت کے تفریقہ اس کے لیے اس سے وہ بچیں اور خود بھی نہ بنے اور کسی دوسرے کو بھی اس کو بھی سمجھائیں. تو اس وجہ سے یہاں کا خاص دعوت فکر ہے، یہاں کا پیغام ہے، یہاں سے اس پیغام کو ہم ساتھ لے جائیں اس کو. تو یہاں کی جو بنیادی مقاصد ہے آپ کو بیان ہوتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح ہو اور وہاں سے شروع کرے، پھر اپنی گرد و پیش کی، اور پھر اس طرح اس کی، اور پھر اس میں اتفاق اور اتحاد کی محنت ہم کریں، اور اس کے پوری دین اور اس کے بارے میں ہم اس کی جو اجمالی اور تفصیلی نقشہ ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں. اور تو اس وجہ سے یہاں جو آپ لوگ تشریف لائے ہیں تو یہاں کا یہ پیغام بھی ساتھ لے جائیں، اور یہ یہاں کا پیغام ہے دعوت فکر ہے. کسی طریقے سے مسلمان یہ فروعی اختلافات، چھوٹے موٹے مسائل جو اختلافات کی شکار ہوئی ہیں، ان کی صلاحیت ضائع ہو رہی، یہ سب متفق اور متحد ہو جائے، اور اسلام کو، مسلمان کو، امت مسلمہ کو جو درپیش چیلنج ہے، ان کے جو مسائل ہے، حقیقی مسائل ہے، اس کی طرف توجہ کرے. علماء کی صلاحیت وہاں صرف ہو، ہمارے عام مسلمان بھائیوں کی صلاحیت بھی وہاں صرف ہو، جو دشمن وہاں جو میدان ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو لگانے کے وہاں صلاحیت لگائیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو امت میں جو افتراق اور انتشار کی ایک آگ لگی ہے اس کے بجھانے میں ہمارا حصہ ہو، اور اتفاق اور اتحاد میں ہم سے بھی اللہ تعالیٰ جو کام لے. اچھا، ایک بات مجھ سے رہ گئی، وہ کل جو واپسی ہدایات میں، اس کے بارے میں صرف آخری عرض کروں. جو چلے والے رفقا ہے، احباب ہے، اس کے لیے بھی اور دوسری ساتھیوں کے لیے بھی، وہ یہاں سے مرکز کی طرف سے یہی ہدایات ہے کہ آپ احباب وہاں آپ کی جو انشاءاللہ جہاں سے بھی آپ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس شہر سے آپ آئے ہیں، جس علاقے سے آئے ہیں، انشاءاللہ وہاں آپ دیکھیں اس ضلع میں، تحصیل میں ہمارے ساتھی ہوں گے، وہاں کام کریں گے. یہی ایمان و تقویٰ کی محنت کے ساتھ وابستہ ہوں گے. وہاں باقاعدہ دارالایمان و تقویٰ کی مراکز ہے، کام ہے، محنت ہے. کہیں تعمیری مراکز تو نہیں ہے، لیکن کام بہت مضبوط کام ہے. تو اس میں آپ کوشش کریں، محنت کریں کہ وہاں جڑے رہیں، ان کے ساتھ جڑے رہیں. آپ کی مثال ایسے جیسے کہ تازہ دم دستہ ہو. تازہ دم دستہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ آ جاتے ہیں تو وہ دوسروں میں بھی جوش اور جذبہ ولولہ پیدا کرتے ہیں.
ایسا نہ ہو کہ ہم دیکھیں کہ پرانے تو تھوڑا سست پڑے ہم بھی سست پہنچ جائیں. نہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تازہ دم دستی کا کام دیں، ان کو بھی ہلائیں، ان کو بھی جگائیں. ان کو ظاہر بات ہے جب وہ ماحول سے کٹ جاتے ہیں تھوڑا سستی چاہ جاتی ہے، ان کو بھی ہم اٹھائیں ساتھ ساتھ. تو اس وجہ سے سب سے درخواست ہے چلے والوں سے کہ اپنے مقام پہ جو وہاں کی جو مراکز ہے، دارالایمان والتقویٰ کے مراکز ہے، اس کے ساتھ جڑے رہیں. تو اور وہاں کی جو محنتیں ہیں، مجالس ذکر ہے، ان میں آپ شمولیت اختیار کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائیں گی. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.